بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم. قل هو الذی، کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے، الذی جو، انشاکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعلکم، وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، سمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، کم ہی مگر جو تم شکر ادا کرتے ہو. قل، کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے جو، ذراکم، جس نے، ذراکم، پھیلایا تمہیں، فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تم لوٹائے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى، کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. قل، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، انما، بے شک صرف، علم، عند اللہ، اس کا علم صرف عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک میں، بے شک صرف، انا، میں، نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. فلما، اور پس جب، رعوہ زلفتن، جب وہ قریب کیے جائیں گے، یعنی جب جہنم کے قریب کریں گے، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، جس کا تم تھے، بھی، جس کا تم تھے، تدعون، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یا جس کو تم مانگا کرتے تھے. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نہیں سمجھتے، تم نہیں دیکھتے، ان اہلکنی اللہ، اگر اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، انی ہے نا، نی نے مجھے، یا مجھے ہلاک کر دے اللہ، ومم، اور اسے جو، معیہ، میرے ساتھ، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم کر دے. فمن، پس کون ہے، یجیرو، جو پناہ دے یا بچائے گا، الکافرین، جو پناہ دے گا غافروں کو، من عذاب علیم،
عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم توکل کرتے ہیں، فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، پس سا ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، من ہوا اسے جو فی ضلال مبین جو کلی گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کہ تم نہیں غور کرتے، کہ تم نہیں دیکھتے، ان اگر اصبح اگر لے جائے ماؤکم تمہارا پانی، غورن گہرائی میں، یعنی گہرائی میں پانی چلا جائے، فمئی تو کون ہے، یاتیکم جو لائے تمہارے لیے، بما بی کی وجہ سے، یاتی کا ترجمہ بڑا آتا ہے، آتا ہے یہاں پہ ہوگا، جو لائے تمہارے لیے پانی، بمائم معین صاف ستھرا بہتا ہوا پانی، کون لے کے آئے گا؟ اگر وہ اللہ اس کو اتنا گہرائی میں لے جائے تو پھر کون اس کو لے کے آئے گا؟ مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کافروں کو، مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کو، کافروں کو سمجھائیں گے، عقلی دلائل دیے جائیں گے، عقل سے کام لے گا۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اگر نہ عقل سے کام لے، بالکل ہٹ دھرمی پہ آ جائے تو پھر الگ بات ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے یہ کہلوا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں آنکھ یہ تھا، قل هو الذی انشاکم، ہم نے تمہیں دیے، پیدا کیا، انشاء کا اصل مطلب لفظ اس کا مفہوم، لفظی مفہوم اس کو اٹھانے کے، پرورش کرنے کے، یہ مفہوم بھی آتا ہے۔ لگاتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس نے تمہارے لیے بنائے سمع والابصار، کان، آنکھ اور دل۔ اصل میں تینوں، یہ تین چیزوں کی یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا، لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے نعمتیں دیں گے، ان تینوں خاص طور کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان ہر چیز کو، پہلے ہر بات کو ہمیشہ علم جو حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ سمع وہ سنتا ہے تو علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ، کل میں نے پڑھا، سماعت وہ سنے گا تو اس کے ذریعے علم ہوگا، پھر ابصار پھر وہ غور کرے گا، دیکھے گا اس کو، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ والافئدہ، افئدہ دل، یعنی دل، یہاں اصل میں یہ دل ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ دل جو کہا جاتا ہے اصل میں مراد انسان کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے ذریعے انسان جو معلومات ہوتی ہیں ان کا تجزیہ کرتا ہے، پھر اس سے نتیجہ کو نکالتا ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ جو عقل اور سمجھ بوجھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، افئدہ، تو یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، سمع والابصار والافئدہ، یہ تین چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی عقل، انسان کو سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تم نے تمہیں وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں یہ چیزیں دیں، تو کیا ان ذریعے کے ذریعے تم علم حاصل نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ایسے اتنے بنا دیا کہ انسان بنا، اللہ تبارک مطلب تم انسان بنایا، جانور تو نہیں بنایا۔ تمہارا کام یہ تو نہیں تھا نا کہ دنیا کی گمراہی میں پھیلی ہوئی کہ آنکھیں بس پیچھے بند کر کے، آنکھیں بند کر لو اور چلتے پڑو، کچھ نہ سوچو کہ جس راہ پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ صحیح بھی ہے، یہ تو سوچتے ہیں انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، اس لیے تو نہیں دیے کہ تو صحیح اور غلط بات کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے بعد نہ سنو ہی نہ، جو تمہیں سمجھا رہا ہے، غلط بات سمجھا رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کے بعد پر تم کان ہی نہ دھرو، اور جو بھی کوئی غلط سلط باتیں تمہارے سے پہلے سے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں پر اڑے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دی کہ تم اندھے بن کر بس دوسروں کی پیروی کرتے رہو، جیسا دوسروں کو دیکھتے ہو ویسے تم بھی کرتے رہو، خود بھی تو اپنی بنائی سے کام لے کر انسان یہ دیکھے کہ زمین سے آسمان تک جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، زمین سے آسمان تک وہ شہادت دے رہی ہیں اس نظام کا بنانے والا، ان ہر چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک زاہد، ایک واحد ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں، بہت سے لوگ مل کے اس کو چلا رہے ہیں، ایک اللہ واحد ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے، اسی نے تمہیں سوچ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو پھر اگر یہ تو نہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے جو کام دوسرے کر رہے ہیں اسی کی طرح تم بھی کر دو، اور اپنے ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسروں کے حوالے کر کے انہی لوگوں کی پیروی کرنے لگو جو دنیا میں پہلے سے جاری ہوئی اپنی اللہ تبارک ہے، تو اپنے عقل سے کام لے کر یہ سوچنے کی ضرورت گوارا کیوں نہیں کرتے کہ کیا غلط بات ہے اور کیا صحیح ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور عقل اور سماعت و بینائی کے نعمتیں جو دی ہیں وہ خود شناسے کی، خود کو آدمی انسان
غور کرے، دیکھے مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے چیزیں کس نے دی، نعمتیں کس نے دی ہیں، اور پھر یہ کہ تم ناشکری کرتے ہو، ناشکری نہیں، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی سارے کام تو اور سارے کام تو تم کر لیتے ہو مگر اس بار پہ تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیں جو کان، آنکھیں اور جو دماغ دیے، عقل دی ہے، اس سے سوچیں کہ ساری کائنات کو چلانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، سارا سارا قانون اللہ کی بادشاہی ساری کس کی ہے، سارے اختیارات کس کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا یہ اللہ نے اس لیے چیزیں دی ہیں تین جن کے سوچیں قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی اس کا شکر ادا کرتے ہو، مطلب یہ کہ تم کم ہی اس کا شکر ادا یا بالکل شکر ادا کرتے ہی نہیں۔ شکر ادا کرنا نیا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک نے چیزیں دی ہیں مگر اس کے استعمال کا ان چیزوں میں استعمال نہ کریں جو اللہ تبارک نے جس مقصد کے لیے دی ہیں، اور الٹی چیزوں میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک نے جس طرح سوچنے سمجھ صلاحیت دی ہے تو اللہ کی قدرت پہ غور کرے اور یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کی دی ہوئی ہے، اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اسی کے مطابق اسی کا شکر ادا کرے۔ پھر اگر قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا، جیسے میں پڑھا نا سورہ نساء میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ چلو جیسے ہم نے پڑھا کہ اسی کے ذریعے ہم تمہیں جو ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اسی کے نام سے تم اپنے ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا یا ایک دوسرے کے ارحام کا یعنی رشتہ داری کا خیال کرتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور وہ الہ، اور اسی کی طرف، یہ نہیں کہ اس نے پھیلا کے تمہیں چھوڑ دیا، پوچھے گا ایک دن آئے گا جس دن وہ سب سے اس دن پوچھے گا کہ وہ تم کیا کرتے رہے، کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں ایک جان سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور پھر ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر بہت سے لوگ مردوں اور عورتوں سے اس زمین میں پیدا کر کے ساری زمین میں پھیلا دی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ بار بار پڑھتے ہیں ان کا یہ پوچھنا یہ تھا کہ کب آئے گی یہ قیامت، حالانکہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ یہ مطلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم اس کے سوا بہت کچھ کر لیں گے، اس کی تیاری کر لیں گے، ان کا قطعی یہ مطلب نہیں۔ ان کا یہ تھا کہ مذاق، ہر بات کا مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ جس بات کی تمہیں دعائیں دے رہے ہو کہ ہم اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو یہ کب ہوگا، کا مقصد یہ تھا۔ یہ اگر مطلب نہیں تھا کہ جی ہمیں کوئی تاریخ بتا دی جائے تو ہم اس کے زمانے کی تیاری کر لیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ صرف مطلب یہ تھا وہ اس کو عقل ان کی یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں جو ہے وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تو ایک جھٹلانے کا بہانہ ڈھونڈے تھے کہ جی آپ ہمیں تاریخ بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کس وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ تو انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ انسان قیامت کی بات قائل ہو سکتا ہے، اسے عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ دلائل تفصیل کے ساتھ دیے گئے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی علم اللہ نے سوائے اپنے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذات کا یہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو جو تمہیں اللہ سے ڈرو جس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس واحد سے، اور پھر پھیلا دیے پیدا کیے اس سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے تمہیں اس زمین میں رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام، اور تم تقوی اختیار کرو اس کا جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو رشتوں کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں پھیلا دیا۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ اس کا تو علم ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے اس کا علم۔ سورہ لقمان ان اللہ عنده علم الساعہ، وہی ہے جس کے پاس علم ہے قیامت کا کہ کب آئے گی، اور قیامت کے علم کا کوئی اس کا مقصد ہے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گا تو یہ میں تمہیں ڈرا دوں، آئے گی ضرور، قیامت نے ایک دن آنا ہے، قیامت آئے گی، اور اس دن یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ سوچنا کہ کیا ہوگا۔ اب جو وعدہ کر رہے ہیں کہ جی وعدہ کب پورا ہوگا،
تو بتا دیجئے کہ قل انما عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میرا مقصد تو صرف یہ کہ میں تمہیں صرف ڈرا دوں۔ تو یہ کب آئے گی اس کا صرف اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ ڈرانے کا یہ ہے کہ ضرور آئے گی ضرور۔ اب یہ بات کب آئے گی اس کا صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی ضرورت بھی نہیں کہ مجھے اس کا علم ہو، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں یہ بات کہ ایک آدمی کو اگر یہ بات کہ پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی تو وہ اس کا آنا آئے گی نہیں، ضرور آئے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان اس بات کو کون شخص کہ کب مرے گا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے کسی نے کب مرنا ہے۔ البتہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یعنی ہمارا علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمیں کسی غیر محتاج ہمارا دوست کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی ایک دن آنا ہے، اس کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے ایک دن آئے گا ضرور۔ وہ پوچھے گا جی کب آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کب آئے گا، آئے گا ضرور، یہ تو سب کو پتا ہے ایک دن موت آنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسی طرح قیامت بھی آنی ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ قیامت تو ضرور آئے گی، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ تو مان ہی نہیں رہے، لیکن جو لوگ مان رہے ہیں انہوں نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ضروری ہے، اور جس کی موت جس دن آ گئی سمجھو اس کے لیے قیامت اسی دن آ گئی۔ جس کی موت جس دن آ گئی اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس کا تو وقت مہلت ختم ہو گئی، یہ امتحان کے جو آیا امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا کہ کیا کر کے آیا۔ تو اس دن کے لیے کب آئے گی اس مقصد کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کب آئے گی اسی سمجھ لو کہ جس دن موت آ گئی اسی دن آ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اس دن کے بعد کیا ہونا ہے اس کی تیاری آئے گی ضرور۔ اور اللہ کے رسول نے تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے وہ آئے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے انما انا نذیر مبین، واضح طور پر میرا مقصد میں تو صرف ڈرانے کے لیے میں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، مگر آئے گی ضرور اس کی تیاری کرو۔ پھر بتایا وَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ قریب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جو انکار کیا تھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم مانگا کرتے تھے، هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ یعنی کفار مشرکین دنیا میں تو بعد میں قیامت مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی تکذیب کرتے تھے، قیامت واقعی آ جائے گی اور جب دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے چہرے مارے خوف اور دہشت کے بالکل سیاہ ہو جائیں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، تم لوگ کہا کرتے تھے قیامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو جب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے سیاہ چہرے ہو جائیں گے۔ دیکھ دو اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جن اللہ پر جھوٹ باندھے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی جہنم میں متکبروں کے لیے ٹھکانہ جہنم انہی کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ تبارک کریں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہہ دیجئے کہ تم غور نہیں کرتے کہ اگر میں ہلاک کر دیا جاؤں، مجھے اللہ ہلاک کر دے، یا وہ جو میرے ساتھ ہیں انہوں ہلاک کر دے۔ اصل میں کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو سارے قریشی خاندانوں مختلف خاندانوں کے لوگ، ان کے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی باپ سارے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بددعائیں دیے جانے لگی، جادو ٹونے بھی کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے۔ اس پر فرمایا گیا کہ تم بھلے چاہو کہ کچھ ہو جائے، اگر میں مر بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر بھی دے تو بھی تم یہ سوچو ہمارا معاملہ تو ہم نے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اس پر تو ہماری جانیں چلے جائیں یا فتح یاب ہوں، ان یہ جو صورت ہے ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی۔ اگر ہماری اصل کامیابی اور ابدی کامیابی تو ایک ہم جس کو تم ہلاکت سمجھتے ہو، بہرحال صورتحال دو میں سے کچھ بھی ہو، ان دو بھلائیوں میں سے ایک احد الحسنین، دو بھی ہمیں مل کر رہے گی۔ اگر فتح ہمیں مل گئی اور تم نے دیکھ لیا تو تم بھی دیکھ لو گے، اور اگر تمہارے بقور ہلاک کر بھی گئے
تو ہمارے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ اپنی تم خیر بناؤ کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پاس چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور تمہارا معاملہ اس کے سپرد ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچے کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہیں کون بچائے گا، تمہیں کون پناہ دے گا عذاب علیم، دردناک عذاب سے کس نے پناہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیجیے قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیے کہ ہم تو رحمان پر ایمان لائے، ہم نے تو رحمان پر ایمان لے بھی وعلیہ، تو اسی پر ہم نے توکل کیا، یعنی ہمارا توکل تو اللہ پر ہے، ہم تو رحمان پر ایمان لے آئے۔ اب مشرکین کس پر ایمان لے کے آتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کیا، اس پر ایمان لے، اور اس پر ہمارا توکل ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ نہ تم رحمان پر ایمان لائے نہ تو اس کے ذات پر بھروسہ ہے، تم نے تو اپنے بت بنائے ہوئے، یا تمہارے وسائل جو اپنے وسائل رکھے ان پہ تمہارا بھروسہ ہے، یا تمہیں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں ان پہ تمہارا بھروسہ ہے، یا جو تم نے اپنے طرف سے غیر اللہ کو معبود بنا رکھے ہیں ان پر تمہارا بھروسہ ہے۔ تو پھر اب خود ہی سوچو کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہ ہے جس جو رحمان پہ توکل کرتا ہے، وہ ہے جس کا رحمان پہ توکل ہے نہیں۔ بس تم یعنی قریب جان لو گے کہ من ہوا فی ضلال، کون گمراہی میں، تم خود ہی پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ اس بات سے واضح ہو گئی کہ بات جو رحمان پہ توکل، رحمان پہ ایمان لیا اس پہ توکل کرتا ہے، اصل میں وہ تو راہ حق پر گامزن ہے۔ اور ضلالت تو ان لوگوں پہ ہے جو اپنے رحمان کو بھی نہیں مانتے، اس پہ توکل بھی نہیں کرتے، تو اصل میں تو ضلالت اور گمراہی انہی کی قسمت میں ہے، واضح طور پر گمراہی انہی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ارائیتم، کیا تم نے کبھی سوچا غور کیا، ان اصبح، کہ اگر لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا لے جائے یا کر دے تمہارے پہ اتنا گہرا پانی، غورن گہرا، فمن یاتک بماء، تو کون لائے گا اسے صاف ستھرا بہتا ہوا پانی، کون لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یا مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یہ بات سمجھائی ہے کہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دی ہوئی ہیں اسی ایک ذات واحد کی طرف سے ملی، ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری نعمتیں دی ہیں۔ اور پانی کے ذریعے دیکھ لیں پانی کتنا ضروری ہے، اسی کے ذریعے سب کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ جہاں اپنے علاقے میں پانی نہیں ہوتے کتنی مشکل ہوتی ہے، اور ہمیں آج کل تو ویسے بھی بار بار ہمارے سائنسدان اور محکمہ موسمیات والے جو بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی احتیاط سے پانی استعمال کریں، بارشیں کم ہیں، اور اس کو بہت زیادہ پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے زیر زمین جو پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلی جا سکتی ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اگر یہ حالت ہو جائے اور یہ پانی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی آخری تک پہنچا دے، آخری تہ تک پہنچا دے، پھر اس کو کون نکالے گا، کون صاف ستھرا پانی لے کے آئے گا؟ تو یہ جواب سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو اللہ کے اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو، تو پھر تم کیوں ان کو شریک بناتے ہو؟ جن کا یہ اگر اللہ تمہارا پانی بھی لے جائے تو کوئی اس کی ذات کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو تمہارا پانی بھی لا دے، اگر پانی نہیں آئے گا تو زندگی بھی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تو ایک اللہ واحد کوئی کیوں نہیں پکارتے، کیوں اس کے ساتھ تم معبودوں کو پکارتے ہو، جس کا ایک اسی کا حق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کا ہر چیز اسی سے مانگی جائے، تو سب کچھ کرنا اسی نے، ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں، کان آنکھ دل دماغ ساری چیزیں اسی نے دی ہیں، سارے کام اسی نے کرنے ہیں، اسی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب ایک دن دینا ہے، تو کیوں نہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نعمت جس نے دی ہے اسی کی عبادت کی جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اور خالص جس مقصد کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں انہی کا استعمال کیا جائے۔ جس مقصد کے نہیں دی گئی، جن چیزوں سے اللہ تبارک نے منع کیا ہے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، میرا جسم دیا ہے، تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کروں، مجھے اگر آنکھیں دی ہیں تو اس کو صحیح طور پہ استعمال کروں، وہاں نہ کروں جہاں سے مجھے روکا گیا ہے۔ کان میرے مجھے دیے ہیں تو اسی جگہ وہی بات سنوں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کو کہا ہے، اس سے اجتناب کروں جس سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور ناشکر یہ ہے کہ ان چیزوں پر لگ جاؤں جو اللہ نے جسے منع کیا وہ جان کے وہ کام کروں، اس کو اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، نہ ماننا ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے بنائے اس قوانین پر، اسی کے بتائے اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرما رہے، جو کچھ ہم نے پڑھا اسے قبول فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔
اور ہمیں اس قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.